میرے بھائیوں ذرا اس نظریے اور اس ضابطے سے بھی دیکھیے نبی اکرم کو. سنن دارمی کی روایت ہے, سنن دارمی کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا, میں نے آسمان سے 2 فرشتوں کو اترتے ہوئے دیکھا. حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں اے اللہ کے نبی آپ نے یہ کیسے جانا, آپ نے یہ کیسے پہچانا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے ان کو جو جواب دیا, سنیے میرے پیارے ساتھیوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو جواب دیا وہ جواب یہ تھا, اے ابو ذر میں نے آسمان سے 2 فرشتوں کو زمین پر اترتے ہوئے دیکھا, ایک تو زمین پر آیا اور ایک زمین و آسمان کے بیچ میں معلق ہو گیا, زمین و آسمان کے بیچ میں رہ گیا. تو جو زمین و آسمان کے بیچ میں تھا وہ فرشتہ زمین والے فرشتے سے مخاطب کر کے کہتا ہے, زمین والا فرشتہ اس سے پوچھ رہا ہے جو بیچ میں ہے اوپر ہے, اس فرشتے سے کہتا ہے ہوا کیا یہ وہی ہے جس کے پاس ہمیں بھیجا گیا ہے, یعنی جس رسول کے پاس ہم آئے کیا یہ وہی ہے؟ تو اوپر والے فرشتے نے کہا ہاں یہ وہی ہیں, اور اوپر والے فرشتے نے نیچے والے فرشتے سے کہا زنہ برجل من امتہ, اس رسول کو, اس پیغمبر کو اس کی امت کے ایک شخص کے ساتھ تول کر دیکھو, ایک شخص کے ساتھ وزن کر کے دیکھو کون بھاری ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مجھے تولا گیا, نبی اکرم فرماتے ہیں کہ مجھے اس ایک شخص کے ساتھ تولا گیا, اس کو ترازو کے پلڑے پہ رکھا گیا, اس کے بعد مجھے ترازو پر رکھا گیا, جب ترازو اٹھائی گئی فرجحتہ تو میں اس ایک آدمی سے بھاری تھا, میرا پلڑا جھک جاتا ہے, میں اس آدمی سے بھاری تھا. آسمانی فرشتے نے زمینی فرشتے سے کہا زنہ بعشرۃ, اس کو 10 آدمی کے ساتھ تولو. مقام دیکھیے محمد رسول اللہ کا, مرتبہ دیکھیے نبی اکرم کا, خیر کثیر میں ایک خیر یہ بھی دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی, کیا فرمایا کہ اس کو 10 آدمی کے ساتھ تولو. نبی اکرم فرماتے ہیں کہ 10 لوگوں کو ترازو کے پلڑے پہ رکھا گیا, اس کے بعد مجھے بھی کہا گیا کہ آپ دوسرے سائڈ پہ جائیے, آپ دوسرے پلڑے پہ جائیے. میں دوسرے پلڑے پہ بیٹھا, جب ترازو اٹھائی گئی فرجعتہم تو میں ان 10 سے زیادہ بھاری تھا, میں 10 سے زیادہ وزنی تھا, یعنی 10 لوگوں کا پلڑا اٹھ گیا اور میں ان 10 سے زیادہ بھاری تھا. نبی اکرم فرماتے ہیں اس فرشتے نے کہا زنہ بمیۃ, اس کو 100 آدمی کے ساتھ تولو. اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ 100 آدمیوں کو ترازو کے پلڑے پہ رکھا گیا اور مجھے پھر ایک دوسرے پلڑے پہ رکھا گیا, پھر ترازو اٹھائی گئی, پھر ترازو اٹھائی گئی, اور جیسے ہی ترازو اٹھائی گئی تو 100 آدمیوں کا پلڑا اٹھ جاتا ہے اور میرا پلڑا جھک جاتا ہے, میں ان 100 لوگوں سے زیادہ وزنی, ان 100 لوگوں سے زیادہ بھاری رہتا ہوں. آسمانی فرشتے نے زمینی فرشتے سے کہا زنہ بألف, اس کو 1000 لوگوں کے ساتھ تولو, 1000 لوگوں کے ساتھ. نبی اکرم کا فرمان, سنن دارمی کی روایت, 1000 لوگوں کو ترازو کے پلڑے پہ رکھا جاتا ہے اور پھر مجھ سے کہا گیا تم ترازو کے دوسرے پلڑے پہ چلو, 1000 اس طرف اور میں اکیلے دوسری طرف, 1000 اس طرف اور میں اکیلے اس طرف. جب ترازو اٹھائی جاتی ہے, اللہ کے نبی کا بیان سنو, سنن دارمی کی روایت کے الفاظ دیکھیے, کأنی انظر الیہم ینتشرون علی من خفۃ المیزان, جیسے ہی میں بیٹھا ترازو پر چڑھا تو 1000 لوگوں کا پلڑا اتنا ہلکا تھا, جیسے ہی میں دوسری طرف گیا وہ چھٹک گئے, سب اتنے ہلکے تھے کہ وہ سب منتشر ہو گئے. کأنی انظر الیہم, گویا کہ میں ان کی طرف دیکھ رہا ہوں, ینتشرون علی من خفۃ المیزان, ترازو کے ہلکا ہونے کی وجہ سے وہ منتشر ہو گئے, ایک دوسرے سے چھٹک گیا اور زمین پر گر گیا. یعنی میں 1000 میں سب سے زیادہ بھاری تھا, 1000 کا پلڑا اڑ گیا اور میرا پلڑا جھک گیا. آسمانی فرشتے نے کہا چھوڑ دو اس کو, اب اس کو مت تولو. اگر اس کو پوری امت کے ساتھ بھی تولو گے, پوری امت ترازو کے ایک پلڑے پہ رکھ دی جائے, پوری امت ترازو کے ایک سائڈ پہ ایک طرف رکھ دی جائے اور محمد رسول اللہ کو اکیلے ایک طرف رکھ دیا جائے اور پھر ترازو اٹھائی جائے, تو
محمد रसूलुल्लाह पूरी उम्मत में सबसे ज्यादा भारी होंगे। ये मकाम, ये मर्तबा बताना, ये हदीस बतला रही है कि जिस तरीके से नबी की जात सबसे ज्यादा भारी है, उसी तरीके से नबी का अमल भी सबसे ज्यादा भारी है। नबी के अक़वाल और अफ़आल और अमाल भी सबसे ज्यादा भारी है। जिस तरह नबी की जात सारी उम्मत पर भारी है, उसी तरीके से नबी की जबान से निकला हुआ एक लफ्ज़ तराजू के पल्ले पर रख दिया जाए और कायनात के सारे लोगों के अफ़आल, सारे लोगों के अक़वाल, पीरों के, वलियों के, इमामों के, मुहद्दिसों के, बुजुर्गों के, मौलवियों के अगर तराजू के दूसरी तरफ रख दिए जाएं और फिर तराजू उठाई जाए, तो सारी कायनात के अक़वाल मिलकर मोहम्मद रसूलुल्लाह की जबान से निकले हुए कौल के बराबर पूरे नहीं हो सकते हैं। नबी की जबान से निकला हुआ वो एक कौल सारे दुनिया के अक़वाल और अफ़आल से भारी होगा।